بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ حضرات کے بیچ 73واں سبق پیش خدمت ہے اور یہ سبق کل کے سبق کا تکملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خاص طور سے خیبر میں جو ظاہر ہوئے ان کا ذکر کل بندے نے شروع کیا تھا۔ حضرات، خیبر میں یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا تھا کہ زینب بنت حرس جو مشہور زمانہ پہلوان مرحب کی بھتیجی تھی اور سردار قبیلہ سلام بن مکشم کی بیوی تھی، نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر ہدیتاً پیش کیا اور آپ نے اس میں جو ہی منہ میں لے کر چبانا چاہا کہ معجزہ ظاہر ہوا اور اس بھنے ہوئے گوشت نے اپنے زہر آلود ہونے کا اظہار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رک گئے اور زہر آلود گوشت کو تھوک دیا، ساتھیوں کو روکا۔ اس زہر کے اثر سے باہر آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ یعنی پچھنا لگوایا۔ آج یہی موضوع ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک یہودی خوفناک منصوبہ۔ علامہ حافظ دمیاطی کی سیرت میں ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور لوگ مطمئن ہو گئے تو زینب بنت حرس جو مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مکشم یہودی کی بیوی تھی، صحابہ نے دیکھا کہ وہ لوگوں سے پوچھتی پھر رہی ہے کہ کون سی بکری یعنی بکری کے گوشت کا کون سا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے کہا دست یعنی بازو کا۔ ایک قول ہے کہ دست کا گوشت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پسند تھا کہ بکری کا وہی حصہ جلد گلنے والا ہوتا ہے اور وہی گندے حصے سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ غرض زینب نے اپنی بکری لے کر اسے ذبح کیا، بھونا اور پھر اس نے تیز زہر اٹھایا لگایا جسے کھانے والا اسی گھر ہی مر جاتا ہے۔ اس نے وہ زہر بکری کے گوشت میں ملایا اور دست کے حصے میں یعنی بازو اور شانہ کے گوشت میں یہ زہر خوب اچھی طرح ملایا۔ شام کو جب سورج غروب ہو چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر واپس اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے تو آپ نے اس عورت کو اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لائی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس عورت کا ہدیہ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہاں کچھ صحابہ بھی موجود تھے جن میں حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اس میں سے دست کا گوشت اٹھایا اور اس میں سے تھوڑا سا ٹکڑا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہ ٹکڑا چبایا ہی تھا مگر حضرت بشر بن برا بن معرور نے جو لقمہ منہ میں رکھا تھا اس کو انہوں نے نگل بھی لیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی کھایا مگر اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ روک لو، کیونکہ یہ دست یا بازو کا گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ یہ زہر آلود ہے۔ حضرت بشر بن برا نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو یہ عزت اور سربلندی عطا فرمائی، جو لقمہ میں نے کھایا ہے اس میں مجھے بھی کچھ محسوس ہوا تھا مگر میں نے صرف اس لیے اس کو نہیں اگلا کہ آپ کا کھانا مقدر اور خراب نہ ہو جائے۔ پھر جب آپ نے وہ ٹکڑا اگل دیا جو آپ کے منہ میں تھا تو مجھے اپنے سے زیادہ آپ کا خیال ہوا اور مجھے یہ مسرت ہوئی کہ آپ اس کو نہ نگلنے پائے۔ اس کے بعد حضرت بشر ابھی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ ان کا رنگ تیلسان یعنی سبز چادر کی طرح نیلا پڑ گیا، یعنی گہرا اور سیاہی مائل سبز ہو گیا، یعنی زہر کا اثر ان پر چڑھ گیا۔ نیز پھر وہ 1 سال تک اتنے شدید بیمار اور تکلیف میں رہے کہ خود سے کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے۔ آخر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کے متعلق زینب سے پوچھ گچھ کی۔ غرض کے زہر خورانی کے اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا تھا؟ اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس ٹکڑے نے بتایا جو میرے ہاتھ میں تھا، جو دست کا گوشت تھا۔ اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ملایا تھا۔ آپ نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ زینب نے کہا کہ آپ نے جو کچھ میری قوم کے ساتھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں
کہ آپ نے میرے باپ، میرے چچا، میرے شوہر کو قتل کیا، میری قوم کو تباہ کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آپ صرف ایک بادشاہ ہیں تو اس زہر خورانی کے ذریعے ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر آپ نبی ہوں گے تو آپ زہر کی پہلے ہی خبر ہو جائے گی۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا، کیونکہ آپ اپنی ذات کے نقصان کا بدلہ نہیں لیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو جس نے نقصان پہنچایا، کسی کو کوئی قتل کر دیتا تو آپ اس کا بدلہ اور قصاص لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، اس لیے آپ نے معاف کر دیا۔ اب جہاں تک حضرت بشر کی وفات کا تعلق ہے تو وہ فوراً ہی ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس زہر کے نتیجے میں بعد میں ان کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑا سا گوشت کھایا تھا۔ اس لیے جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عورت کو ان کے قصاص اور بدلے میں قتل کر دیا گیا۔ غرض بشر کی وفات اور زینب سے قصاص۔ غرض پھر جب حضرت بشر بن برا بن معرور کا انتقال ہو گیا تو ان کے قصاص اور بدلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کو قتل کر دیا گیا۔ ایک قول ہے کہ اس کو پھانسی دے دی گئی تھی، جیسا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے۔ زینب کو قتل کیا گیا۔ ایک قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بغیر سزا کے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو گویا کہ اس کو معاف کرنا اور اس سے باز پرس نہ کرنا حضرت بشر بن برا کی وفات سے پہلے تھا، مگر جب حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حضرت بشر کے وارثوں کے سپرد کر دیا، جنہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہرحال منہ میں تھوڑی دیر رکھنے سے وہ اس قدر زہر میں بجھایا گیا تھا، اس قدر اس میں زہر ملایا گیا تھا کہ اس کا اثر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کہیں نہ کہیں ہوا، اور اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ غرض کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے قریب پیٹھ کے بالائی حصے پر پچھنے لگوائے، اور یہ پچھنے بنی بیاضہ کے غلام ابو طیبہ نے لگائے۔ ایک قول یہ ہے کہ ابو ہند نے لگائے، یہ بھی بنو بیاضہ کے غلام تھے۔ پھر آپ نے ان 3 صحابہ کو بھی پچھنے لگوانے کا حکم دیا جنہوں نے اس زہریلے کھانے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر اپنے دونوں مونڈھوں کے درمیان 3 جگہ پچھنے لگوائے، یعنی حجامہ کروایا، اور جس نے کھایا تھا یعنی کھانے کا ارادہ کیا تھا اسے بھی پچھنوں کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوانا ہی ایسے میں مددگار ہے جس کا مجھے جبرائیل نے اس وقت حکم دیا تھا جب میں نے اس یہودی عورت کا کھانا کھایا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے مختلف حصوں میں پچھنے لگوائے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مونڈھوں کے درمیان گردن کی دونوں رگوں میں پچھنے لگوائے تھے۔ اس کے علاوہ سر کے درمیان حصے میں بھی پچھنے لگوائے، جس کو منقضہ کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پر سحر یعنی جادو کیا گیا تھا۔ سحر اور پچھنے کا علاج۔ چنانچہ کتاب سفر السعادہ میں ہے کہ جب آپ پر ایک یہودی نے سحر کیا، اس کا مرض آپ کی ذات اقدس تک پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگائے۔ سحر سے پیدا ہونے والی ہر بیماری میں پچھنے لگوانا انتہائی حکمت اور حد درجے بہترین علاج ہے۔ البتہ جس شخص کو دین سے کوئی دلچسپی یا مذہب کا ذوق نہ ہو، اس کی عقل میں علاج کا یہ طریقہ آنا مشکل ہے۔ پچھنوں کے فائدے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اقرا بن حابس آیا جو قمحرہ یعنی سر کے پچھلے اور ابھرے ہوئے حصے میں پچھنے لگایا کرتا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے ابن ابی کبشہ، آپ نے سر کے پچھلے حصے میں پچھنے کیوں نہ لگوائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن حابس، سر کے اس حصے میں پچھنے لگوانے سے درد سر اور داڑھوں کے درد، نیند کی بیماری اور جنون تک کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سر میں پچھنے لگوانے سے 7 بیماریوں کو شفا ہوتی ہے: جنون کو، پاگل پن کو، سر درد کو، جزام یعنی جسم پکنے کو، کوڑھ کو، نیند یعنی کاہلی کو، داڑھ کے درد کو، اور آنکھوں کے آگے اندھیرے چھا جانے کی کیفیت کو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن پچھنے لگوانے سے گریز کرو یعنی بچو، مگر بعض روایتوں میں اس کے بالکل خلاف یوں ہے کہ اتوار کے دن میں شفا ہے، لہذا اب ان دونوں روایتوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں
منگل کے دن پچھنے لگوانے سے بڑی سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں خون نہیں بہنا چاہیے، یعنی منگل کو، گویا منگل کی ممانعت ہے۔ ایک روایت جس کے بعض راوی واہی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ گردن کے پچھلے حصے کے گڑھے مونڈھوں اور گردن کے دونوں رگوں اور سر کے درمیانی حصے میں پچھنے لگوائے ہیں۔ ان میں سے ایک حصے کو واقعہ اور دوسرے کو معینہ اور تیسرے کو منقضہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح پچھنے لگوانے کی فضیلت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم جو دوا علاج کرتے ہو ان میں بہترین دوا پچھنے لگوانا ہے۔ شب معراج میں جب بھی میں فرشتوں کے کسی گروہ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے۔ حضرات یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً حدیث ہے کہ جس شخص نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ میں پچھنے لگوائے اس کو ہر مرض سے شفا ہوگی، مگر نہار منہ یعنی خالی پیٹ پچھنے لگوانا دوا ہے، اور بھرے پیٹ لگوانا بیماری کو دعوت دینا ہے۔ بدھ کا دن اور پچھنے، بدھ اور ہفتہ اور ایک قول کے مطابق جمعے کے دن پچھنے لگوانا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے بدھ یا ہفتے کے دن پچھنے لگوائے اور پھر اسے برس یعنی کوڑ کی بیماری ہو گئی تو اسے چاہیے کہ خود اپنی ذات ہی کو ملامت کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ کے دن پچھنے لگوانے سے بچنے کا حکم فرمایا، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے۔ نیز جزام اور کوڑ کی بیماری ہمیشہ بدھ کے دن اور بدھ کی رات میں ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ جی، تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج انہی واقعات پر میں نے خیبر کے واقعے کو ختم کر دیا۔ اب انشاءاللہ عمرۃ القضاء سے متعلق کل سے سبق آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ان اسباق سے جو بندہ ناچیز کے نزدیک، بندہ ناچیز کے پیش نظر ہے کہ امت کو فائدہ ہو، لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو، لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑیں، وابستہ ہوں۔ جو ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی آرزو کو پورا کرے اور امت میں بیداری پیدا ہو۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔